بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے امکانات 93% ہو چکے ہیں، مگر کسی کو فکر نہیں ہے۔ اچھا بھلا چلتا ملک ان 7 مہینوں میں کہاں پہنچا دیا گیا۔ اپنے مفادات کی خاطر ملک کا کیا حال کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس بدترین معاشی صورتحال پر کل ایک اہم خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی استحکام کے بغیر معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ کرونا کے دوران لاک ڈاؤن لگانے کا دباؤ تھا، جبکہ لاک ڈاؤن نہ لگانے پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا، اور اگر کرونا میں لاک ڈاؤن لگاتے تو لوگ بھوکے مر جاتے۔ ہماری جگہ جن کو لایا گیا، انہوں نے معیشت کو تباہ کر دیا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ غیر یقینی صورتحال میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 1 ماہ بعد کیا ہوگا۔ میں نے کہا تھا موجودہ حکومت ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ صدارتی نظام مستحکم نظام ہے۔ جب تک ملک میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، گڈ گورننس نہیں ہو سکتی۔ ہر طرف مافیاز کی اجارہ داری ہے۔ سب سے بڑا مافیا ریئل اسٹیٹ مافیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، عمران خان کے دور حکومت میں ہی صدارتی نظام کی آواز گونجنا شروع ہو گئی تھی۔ باشعور لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ عمران خان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ ان کو ہر طرف سے بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ یہ جو کہا جاتا تھا نا کہ ایک پیج پر کمپنی تو یہی چلے گی، یہ سب ہماری نظر کا دھوکہ تھا۔ 2018 کے الیکشن میں عمران خان سے اکثریت کیوں چھینی جاتی؟ اگر کوئی بھی عمران خان کو لا رہا تھا تو اس نے عمران خان کے ہاتھ کیوں باندھے تھے؟ 3 سال تک عمران خان کو کیوں بلیک میل کیا جاتا رہا؟ ہاں، کچھ لوگ تھے اور اب بھی ہیں جو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ جب عمران خان کے کارکنان کو یہ سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ یہ گیم کچھ اور ہو رہی ہے، کیوں عمران خان ہر تقریب میں، ہر سپیچ میں مدینہ کی ریاست اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے تھے؟ اسی لیے کہ شاید ان پتھر دل لوگوں کے دل پگھل جائیں۔ لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گئی کہ عمران خان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر پا رہے۔ اس کے بعد صدارتی نظام کی آواز اٹھنا شروع ہو گئی، اور عمران خان نے بھی وہ آواز اٹھا دی ہے۔ انہوں نے بھی صدارتی نظام کو مستحکم نظام قرار دے دیا ہے۔ میرے پاکستانیوں، یاد رکھیں، جب ملک کا حکمران نیک نیتی اور ایمانداری سے اپنا ملک چلانا چاہتا ہو تو اللہ کی طرف سے اسے ضرور مدد ملتی ہے، ملک پر برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بغل بچے، یہ خونی لبرلز عمران خان کی نیک نیتی پر بھی مذاق اڑایا کرتے تھے کہ وہ جی نیک نیتی سے کیا ہوتا ہے۔ کووڈ-19 کتنی بڑی وبا تھی، پوری دنیا میں ایک خوف پھیل چکا تھا، دنیا میں کرفیو لگ چکے تھے، لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر آذانیں دیا کرتے تھے، کاروبار، دفاتر، سکول، ٹرانسپورٹ، ہر چیز بند ہو گئی تھی، لوگوں نے ایک دوسرے سے ملنا چھوڑ دیا تھا، ہر طرف خوف ہی خوف تھا۔ اس صورتحال میں بھی اللہ نے پاکستان کو کس طرح سنبھالا تھا؟ یہ حکمران کی نیک نیتی کا صلہ تھا۔ اتنی بڑی وبا میں بھی غریبوں کو 12,000 روپے ملتے رہے،
میرے پاکستانیوں، ملک تو اس وقت دیوالیہ ہو جاتا مگر ایک وبا میں بھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی آج ہے۔ یہ صرف نیتوں کی بات ہے۔ آپ صرف یہ سوچیں کہ ان 7 مہینوں میں انہوں نے پاکستانی قوم کو کیا دیا ہے۔ اپنے آپ کو ہر طرح کا ریلیف دے دیا، اپنے کیسز ختم کرا دیے، NRO 2 حاصل کر لیا۔ پاکستانی قوم کو کیا ملا؟ آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سمری وزیر اعظم ہاؤس کو موصول، 6 نام شامل۔ ISPR کی جانب سے ایک ٹویٹ کی گئی جس میں بتایا گیا کہ پاکستانی فوج کے جنرل ہیڈ کوارٹر GHQ کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی کے لیے سمری بھیجی گئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس کو موصول ہونے والی سمری میں سب سے پہلا نام لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا ہے اور دوسرا نام لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد کا ہے۔ تیسرا نام لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، چوتھا نام لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود، پانچواں نام لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید اور چھٹا نام جنرل لیفٹیننٹ محمد عامر کا ہے۔ سمری میں تمام افسران کی تفصیلی پروفائل بھی شامل کی گئی ہے اور وزیر اعظم شہباز شریف سمری میں موجود ناموں میں سے نئے آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا انتخاب کریں گے۔